ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی یہ خوبصورت اور عدیم المثال کانفرنس جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ضلع بکر کے زیر انتظام ہو رہی ہے. ضلع بکر کے ہمارے امیر مولانا علم الدین خاکی باوجود تعلیمی مصروفیات کے انہوں نے بڑی محنت کی. ضلع کے ناظم مولانا محمد عمر ان کے ساتھ رہے. باقی علماء نے بھی محنت کی. اللہ ان کی محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے.
دلے والا سے حضرت مولانا عبدالستار صاحب آج کی اس کانفرنس کی رونق بنے، اللہ انہیں بھی مزید عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ باقی جو علماء تشریف لائے ان کا آنا بھی مبارک ہو۔ آج کی کانفرنس کے دو عنوان ہیں۔ ایک عنوان ہے تحفظ ختم نبوت، اور دوسرا عنوان ہے عظمت صحابہ۔ میری صحت نے مجھے اجازت دی آپ کی توجہ اور ذوق کو میرے شامل حال رہا تو میں انشاءاللہ دونوں عنوانوں سے گفتگو کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلہ میں میں اس نکتے پہ گفتگو کروں گا کہ اگر نبوت کا سلسلہ بالفرض جاری بھی ہوتا ویسے تو اللہ نے یہ سلسلہ میرے آقا پہ ختم کر دی، آپ نے فرمایا کہ میری اور پہلے نبیوں کی مثال ایک مکان کی طرح ہے، جو بہت خوبصورت بنایا گیا ہے۔ لوگ اس مکان کو دیکھنے کے لیے آئے، نظر دوڑائی، کونے میں ایک اینٹ کی کسر باقی تھی۔ لوگ کہنے لگے یہ آخری اینٹ بھی لگ جاتی مکان مکمل ہو جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَةُ، اس نبوت والے مکان کی آخری اینٹ میں ہوں، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یہ طے ہے کہ میرے نبی کے بعد اب کسی کو نبوت عطا نہیں۔ شاید کسی عالم نے بیان کیا ہو، آج کیا ہو یا پہلے کیا ہو، آپ نے نہیں سنا تو آج مجھ سے سنی
قیامت کے دن ایک ایک نبی کے دروازے پر جب لوگ جائیں گے، اللہ کے دربار میں شفاعت کیجئے، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، اس حساب کتاب کو ذرا جلدی شروع کر دیا جائے۔ حضرت آدم کے دروازے پر، حضرت نوح کے دروازے پر، حضرت ابراہیم کے دروازے پر ہر نبی کہتا ہے لست لہا اے تو غیری، میری یہ پوزیشن نہیں، میری یہ مجال نہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ خلقت ہوتے ہوتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچے گی اور شفاعت کی درخواست کریں گے تو حضرت عیسیٰ ایک جملہ کہیں گے، بس وہ جملہ سنیے اور لطف لیجیے۔ یہ کب کی بات ہے؟ میدان محشر۔ یہ جو خلقت ایک ایک نبی کے دروازے پہ ہے، یہ مومن ہے صرف؟ نہ، یہودی بھی، عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، مجوسی بھی، مشرکین مکہ بھی، منافق بھی، اس میں فرعون بھی، قارون بھی، حامان بھی، نمرود بھی، میرے نبی کے خاکے بنانے والے، میرے نبی کی بے ادبی کرنے والے، میرے نبی کے دشمن، یہ ساری خلقت پھر رہی ہے اور حضرت عیسیٰ کے دروازے پہ پہنچے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جواب میں کہتے ہیں لست لہا ایتو محمدن وہو خاتم النبیین، یہ پوزیشن میری نہیں، تم محمد عربی کے دروازے پر جاؤ، ان پر رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ بات تو میدان معاشر میں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں۔ پھر یہ خلقت میرے نبی کے دروازے پہ آ کے کیا کہہ رہی ہے؟ اسے بھی بخاری نے، مسند احمد نے نقل کیا۔ یہ خلقت میرے نبی کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے اللہ کے دربار میں درخواست کیجئے، حساب کتاب ذرا جلدی شروع ہو جائے، انت رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ساری خلقت بھی اس بات کا قیامت کے دن اقرار کرے گی کہ میرے نبی پر نبوت کا دروازہ کیا ہو گیا تھا؟ کسی نبی نے نہیں آنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نہ کوئی ذلی، نہ بروزی، نہ حقیقی، نہ مجازی، نہ تشریح، نہ غیر تشریح، کسی نبی کو کسی کو نبوت نہیں ملنی، یہ طے شدہ بات ہے، امت اس پر متفق ہے، صحابہ کا اس پر اجماع ہے، صحابہ کا اجماع ہے اس پر کہ جو آدمی میرے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا اجماع ہے۔ کتنے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں گے؟ شاید یہ جملہ پوری تقریر پہ بھاری ہو جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب سے ٹیبل ٹاک نہیں کیا۔ بھائی مناظرہ کریں، تو دلائل دے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ہم دلائل دیں گے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ آپ مناظرہ کریں، مباحثہ کریں، بحث و تمہیز کریں۔ نہیں یہ کام کیا صحابہ نے، نہیں یہ کام کیا صدیق اکبر نے۔ صدیق اکبر نے کہا جو میرے نبی کے بعد نبوت کا مدعی ہے اس سے کوئی گفتگو نہیں، بحث و تمہیز نہیں، میدان جنگ میں ابو بکر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ سن رہے ہو کہ ستے پے ہو؟ میری اگے طبیعت خراب ہے، اگو تسی اگے آئی کہانی اتو پہ گیا پانی، تسی اگو مویا مجمع من لب گیا۔ بولو ذرا نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ
1200 صحابہ 1200 صحابہ شہید ہوئے. آپ کہیں گے 1200 تعداد کوئی بہت زیادہ ہے. اس سے پہلے جنگ بدر میں، اود میں، خندق میں، حنین میں، طائف میں، غزوہ بنی المصطلق میں، جتنی جنگیں میرے نبی کے زمانے میں ہوئیں صرف 350 صحابہ شہید ہوئے. اسلام کا نظام نافذ کرنے کے لیے، ایمان بنانے کے لیے، مشرکین کے خلاف جو جہاد ہوتا رہا، صرف 350 صحابہ شہید ہوئے. اور آقا کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے. اللہ نے میرے نبی پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا، کوئی بحث و تمیز نہیں. امام اعظم نے کیا کہا ہے، جن کے ہم مقلد ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، اور ایک آدمی اس سے کہے اس کی کوئی دلیل، کوئی نشانی کہ تو اللہ کا نبی ہے، تجھ پر وحی آتی ہے، امام صاحب کہتے ہیں مدعی نبوت تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، اس سے دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس نے شک کیوں کیا میرے نبی کی ختم نبوت میں؟ یہ طے شدہ بات ہے کہ میرے نبی کے بعد کسی نبی نے، کسی کو نبوت ملنی نہیں. حضرت عیسیٰ نے آنا ہے لیکن ان کو نبوت میرے نبی سے پہلے مل چکی ہے. میرے نبی کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہونی. یہی خاتم کا معنی ہے مہر کا. سارے نبیوں پر میرا نبی مہر بن کے آیا. آج کی اصطلاح میں مہر کو کہتے ہیں سیل کرنا. کیا کرنا؟ سیل کرنا. ڈاک خانے میں ایک تھیلے میں لفافے ڈالتے گئے، جب وہ پورے ہو گئے ڈاک خانے والوں نے اسے سیل کیا. اس سیل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بولو شاباش. اس سیل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب باہر کا کوئی لفافہ اندر نہیں جا سکتا، اور اندر کا کوئی لفافہ باہر نہیں نکل سکتا. علماء کرام بندیالوی کی بات پہ ذرا غور فرمائیے. میرا نبی سارے نبیوں پر مہر بن کے آیا. آپ کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، اور آپ سے پہلے جن کو مل چکی ہے کسی سے واپس وہ سارے اللہ کے نبی. یہی معنی ہے مہر کا. میں کتنے دلائل اس پر دیتا چلا جاؤں، آپ ایک دلیل سنیں اور ترجمہ کریں. ختم اللہ علی قلوبہم. اے میں کوئی نویں جی آیت پڑھ چھڑی، آپ کو یاد نہیں ہے یہ آیت؟ ختم اللہ علی قلوبہم. کیا میں نے اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ اللہ نے ان کافروں کے دلوں پہ مہر لگائی جو ضدی کافر تھے، انادی کافر تھے، ہٹ دھرم تھے، ہٹ دھرم. حق کو جاننے کے بعد حق کو قبول نہیں کرتے. سطر الحق کا انادہ، صحیح راستہ دیکھ کر اسے پسند نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، اس راستے پہ نہیں چلتے. اس وقت اللہ ان کے دلوں پہ کیا لگاتے ہیں؟ یہ ذہن میں رکھیں، شروع میں نہیں لگاتے اللہ. یہ مہر کب لگتی ہے؟ جب راستہ دیکھ لیا، راستہ سمجھ آ گیا. ابو جال سے کسی نے پوچھا تھا بیت اللہ کے سائے میں، مکے کے چودھری، پورے مکے میں آگ لگی ہوئی ہے، بیٹا ادھر ہے، باپ ادھر ہے، چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، دوسرا بھائی ادھر ہے، بیوی ادھر ہے، خامند ادھر ہے. گھر گھر لڑائی، گھر گھر ڈانگ سوٹا، گھر گھر فساد. ایک جماعت کا لیڈر تو ہے تو، اور دوسری جماعت کی قیادت آمنہ کا لال کر رہا ہے. سچی سچی گل کر، تیرا آمنہ دے لال دے بارے کی خیال ہے؟ یہ میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن ہے ابو جال. جواب میں کہتا ہے
بڑی عجیب جگہ پہ بیٹھ کے تو نے سوال کیا ہے، کعبہ کے سائے میں، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر میری آنکھوں نے محمد سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں دیکھا ہے۔ مانتا ہے کہ وہ سچا ہے۔ اب آگے انکار کی وجہ سنو، یہ جب انکار کی وجہ آتی ہے پھر ختم اللہ علی قلوبہم ہو جاتا ہے۔ اس بندے نے کہا اگر وہ سچا ہے تو اٹھ کلمہ پڑھیں، تو مکے کا چودھری ہے، تو مسلمان ہو جائے گا تو مکے والے بھی، لوگ چودھریوں کے پیچھے ہوتے ہیں، لوگ علماء کے پیچھے ہوتے ہیں، لوگ پیروں کے پیچھے ہوتے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لو، قرآن 3 طبقوں کو سنوارنے پر بہت زور دیتا ہے، چودھری، علماء اور پیر۔ تو چودھری ہے مکے کا، اٹھ پھر کلمہ پڑھے ان کا اور یہ فساد ختم ہو۔ تو جواب میں کہتا ہے تم ہی پاگل ہیں، تو نے کبھی اس نبی کی محفل دیکھی ہے؟ وہ پسینہ پوچھنے لگتا ہے تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ زبان سے لعاب باہر نکالتا ہے تو لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھا لیتے ہیں، وہ اپنی جوتی اتارتا ہے تو اس کے ماننے والے اس کی جوتیاں اٹھا لیتے ہیں۔ تیرا کی خیال ہے میں مکے دا چودھری ہو کے محمد دیاں جوتیاں چاہی پھراں؟ جب اس نہج پہ بندہ آتا ہے پھر ختم اللہ ہو، یہ ذہن میں رکھیں، شروع میں اللہ مور نہیں لگاتے، حق رستہ دکھاتے ہیں، وہ دیکھ لیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ مور لگا دی۔ کیا مطلب ہے مور کا؟ دلوں پہ مور لگنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اب جو اندر کی گمراہی ہے نا وہ باہر نہیں آ سکتی، اور جو باہر کی ہدایت ہے وہ اندر نہیں جا سکتی۔ اس معنی میں ہے خاتم النبیین، میرا نبی سب نبیوں پر کیا ہے؟ مہر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے نبی کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، وہ کتنا خوبصورت ہو، کتنا حسین ہو، کتنا جمیل ہو، کتنا شریف ہو، کتنا کریم ہو، کتنا امام ہو، اور وہ محدث ہو، مفسر ہو، فقیہ ہو، مفتی ہو، شب زندہ دار ہو، کسی کو نہیں ملنی، کسی کو نہیں ملنی۔ بندیالوی آج کی محفل میں اس نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہے کہ اگر بالفرض والمحال ہے نہیں، اگر بالفرض والمحال نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، آپ کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، خدا دی قسمیں پھر بھی مرزا اس لائق نہیں سی کہ وہ منصب نبوت پہ فائز ہوتا۔ اس نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہے، تو نہیں سلسلہ، لیکن اگر ہوتا بھی صحیح نا تو مرزا اس لائق نہیں تھا۔ اس کے ہم حرکات دیکھتے ہیں، کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، اس کے بیٹے نے سیرت مہدی پہ کتاب لکھی اپنے باپ کی سیرت پر، ہم اس کی سیرت پڑھتے ہیں، اس کے حالات زندگی پڑھتے ہیں، تو اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو پھر بھی مرزا اس لائق نہیں تھا کہ وہ نبوت کے منصب پہ فائز ہوتا، اس لیے کہ جس کو نبوت عطا ہونی ہوتی ہے اور جس کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھنا ہوتا ہے، وہ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ کوئی گناہ نہیں کرتا۔ نبی گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ نبی جھوٹ نہیں بولتے، نہ نبوت کے ملنے سے پہلے اور نہ نبوت کے ملنے کے بعد۔ کوئی اللہ کا نبی جھوٹ اور غلط بیانی نہیں کرتا، گناہوں سے وہ معصوم ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ ایک جملہ کہوں؟ گناہوں سے معصوم ہونا اور گناہوں سے پاک ہونا یہ صفت کسی عالم کی نہیں ہے، یہ صفت کسی پیر اور ولی کی نہیں ہے،
یہ صفت کسی مفسر اور محدث اور فقیہ اور مفتی کی نہیں ہے۔ جملہ کتنے لوگ سمجھ پائیں گے؟ وہ ضرور سمجھیں گے جن کے سینے میں جا کے یہ جملہ ٹھا کر کے لگے گا، وہ سمجھیں گے۔ شاید یہ نہ سمجھیں، یہاں آنے والے لوگ شاید نہ سمجھیں، سمجھ جائیں تو آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے۔ بندیالوی کہتا ہے گناہوں سے معصوم اور پاک ہونا یہ صفت امامت کی نہیں، نبوت کی ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ نبی معصوم ہوتا ہے، ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی غلطی نہیں کرتا، کوئی قصور نہیں کرتا، رب کی کوئی نافرمانی ممکن ہی نہیں۔ اگلا جملہ کتنے لوگ سمجھ پائیں گے؟ اگر تاریخ آپ جانتے ہیں، بندیالوی کہتا ہے معصوم ہونا صفت امامت کی نہیں، نبوت کی ہے۔ اور اگر تیرا اصرار ہے، اگر تیری ضد ہے کہ نہیں امام بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، تو پھر بندیالوی کہتا ہے تیرے ایک امام نے نہیں، تیرے دو اماموں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، سیدنا امیر معاویہ، کافروں پہ حاویہ، بحروں پر پہ چھا گیا، وکیل حضرت امیر معاویہ علامات اللہ بندیالوی زندہ باد۔ یہ جن مولانا کا ذکر کر رہے تھے خاکی صاحب کہ وہ صحابی نہیں، نا للہ و انا الیہ، حالانکہ کوئی اہل سنت نہیں آیا آج تک جس نے معاویہ کی صحابیت کا انکار کیا، 14 صدیوں میں کوئی نہیں آئے۔ تنقید کرنے والے آئے، یہ میں مانتا ہوں، تنقید کرنے والے آئے، تنقیس کرنے والے آئے، باغی تھے، خاطی تھے، حضرت علی کے مقابلے میں آئے، جنگ لڑی، یہ کہنے والے آئے، اہل سنت میں آئے، لیکن معاویہ کی صحابیت کا انکار کسی نے کیا، کسی نے نہیں کیا 14 صدیوں میں، صحابیت کا انکار نہیں کیا۔ وہ تو بخاری سے ثابت ہے، مولانا اس کا حوالہ دے چکے ہیں، اور قول بھی کسی عام آدمی کا نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا طلقاء میں، مولانا پڑھ رہے تھے طلقاء کا معنی ہے فتح مکہ کے دن ایمان لائے، یہ مجبوری کا ایمان تھا، مجبوری کا ایمان تھا، نبی پاک نے انہیں آزادی دی تھی کہ تم آزاد ہو، چلو میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، یہ طلقاء ہیں، طلقاء۔ حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل کیا ہیں؟ وہ بھی تو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے۔ خود نبی پاک کے چچا حضرت عباس فتح مکہ کے دن ایمان لائے ہیں۔ اوہ اللہ کے بندو، خوف خدا کرو، فتح مکہ کے دن جو لوگ ایمان لائے آپ اس کو تنقیس، تحقیر اور تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میرے سامنے ہے قرآن، 27واں پارہ ہے، سورت حدید ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ جتنے لوگ حضرت معاویہ کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہو وہ پھر سنو، پارہ کون سا ہے؟ سورت، آیت نمبر۔ میں کسی عالم کے ترجمے کی بات نہیں کرتا، جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں ہے اٹھا لے، جس مسلک کا عالم ہے اس کا ترجمہ اٹھا، پڑھ کے دیکھ۔ میرے رب نے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان، تقسیم کیا، فرمایا پہلے ایمان لانے والوں کے درجے بہت بلند ہیں، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کے مرتبے، ان کے درجے بہت بلند ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اللہ نے فرمایا، یہ غور سے سنیے گا، میرے جملے غور سے سنیے گا، رب نے کہا فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، کلن، ذرا کلن کا لفظ کہو یار،
زور سے کہو کلن کا معنی کرو. معاویہ نہیں, کلن. یہ جو آج جیل میں پڑا ہے نا, میں گرفتار ہوا یہ بڑا خوش ہوا, حالانکہ میری گرفتاری پر کچھ بریلوی بھی بولے. وہ بریلوی علماء کہنے لگے ہمارا بندیالوی سے اختلاف ضرور ہے لیکن ایک کم ٹھیک نہیں ہویا, آج اس نال ہویا کل ساڑھے نال بھی ہو سکتا. ظاہر بات تو اچھی بات کی اس عالم نے, سارے طبقے بولے لیکن یہ بولا یہ بنو امیہ کا وکیل ہے, یہ یزید کا وکیل ہے, اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. میں کہا بچوں میں تے آ گئی باہر, تے چند دنوں تو بعد اللہ تین سزا دیتی ہے کہ نہیں دیتی. تو نے تو گستاخی کی ہے نبی کی, تو نے قرآن کی تحریف کی. آج اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ کر دیا, اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس سائبر کرائم نے یہ کیس بھیجا تھا کہ گستاخی بنتی ہے یا نہیں بنتی. اسلامی نظریاتی کونسل کے اراکین نے اس پر غور کیا, انہوں نے کہا توہین رسالت بھی بنتی ہے, وہ لگ گئی ہے. توہین قرآن کا کیس تم نے نہیں کیا, یہ مقدمہ بھی رجسٹر کرو. قرآن کی تحریف کی ہے اس بندے نے. جب اس نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے, سورۃ مائدہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو لڑکی نبی پاک کو دجال کہے اس سے تم شادی کر سکتے ہو, کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ کس آیت میں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ جو لڑکی میرے نبی کو الیاذ باللہ میرے منہ میں خاک, جو لڑکی میرے نبی کو دجال کہے تم اس سے شادی کر لو, کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ یہ تحریف کی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارش کی ہے ایک اور کیس رجسٹر کرو قرآن کی تحریف کا. کلن کا مذاق بنایا تھا اس نے. ایک مماتی مولوی ہے وہ بڑا پڑھتا ہے کلن کلن, کڈنا میں تیرا کلن. آگے سے کہتا ہے وہ بھی صحابی تھا نا جو وہی لکھا کرتا تھا, پھر مرتد ہو کے مکے چلا گیا تو وہ بھی کلن میں ہے. پھر کہتا ہے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا وہ بھی تو صحابی تھے تو وہ بھی کلن میں آئیں گے. میں نے کہا اللہ کے بندے پہلے صحابی کی تعریف تو کر, صحابی کہتے کس کو ہیں پہلے یہ تو فیصلہ کر. وہ مرتد ہو گیا, انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. صحابی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد میرے آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھا اور اس کی موت بھی ایمان پر ہوئی. دھوکہ دیتا رہتا ہے نوجوانوں کو, وہ مرتد ہو گیا, اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. صحابی اس کو کہتے ہیں جس کی موت کس پر ہوئی ہو, ایمان پر ہوئی ہو. کلن کلن, زور نال بولو یار, ایک ادھر دعا کولتے نہیں سمجھی بیٹھے. وہ وڈے کاف نال ہے اور وہ شریف بھی لگتا, کل شریف. ہاں وہ کل شریف ہے, یہ چھوٹے کاف سے ہے. اب پڑھو کلن, کلن کا معنی کلن وعد اللہ الحسنى. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں, جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. نعرہ تکبیر, جمعیت اشاعت التوحید و سنہ, علامہ عطا اللہ بندیالوی, للکار ہے للکار ہے, للکار ہے للکار ہے. لالا من آخ رہا ہے کہ میں اج نعرے لگانے سٹیج دے پچھوں تے لے کے آنا, آواز لالے دی ہن بھی نہیں نکل. کلن, کیسی آیت ہے کلن. اب علماء کہتے ہیں یہ تو لقاں ہیں,
یہ فتح مکہ کے دن ایمان لائیں. اللہ کے بندے فتح مکہ کے دن بھی ایمان لائیں تو قرآن ان سے بھی جنت کا وعدہ کر. حضرت ابو سفیان نے کہا تھا کہ پاک پہلے دارالعمل کر جی ہاں. کلن وعد اللہ معصوم ہونا صفت نبوت کی. بولو یار زور سے بولو. ہم کوئی صحابہ کو معصوم مانتے ہیں؟ نا. یہ علماء بیٹھے ہیں، اہل سنت کا نظریہ کیا ہے؟ صحابہ گناہوں سے معصوم ہیں؟ نا 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 نا. انسان ہے، بشری تقاضے کے مطابق ممکن ہے ان سے گناہ ہو جائے. بندیالوی نے بڑے تول کے لفظ بولے ہیں. بندیالوی یہ نہیں کہا ہے کہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں. کیا کہا ہے؟ ممکن ہے. نبی سے ممکن نہیں. بس یہ فرق ہے. نبی سے ممکن نہیں، صحابی سے ممکن ہے گناہ ہو جائے. اللہ نے قرآن میں کہا لہم مغفرۃ ورزق کریم. میرے پیغمبر یہ جو تیرے یار ہیں نا، یہ نبی نہیں ہے، ان سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہوئے جو تیرے یار یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے. میں نے معافی کا اعلان پہلے کر دیا ہے. لہم مغفرۃ ورزق. ان کے اعمال نہیں چننے، صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں کرنی، ان کی غلطیاں نہیں گنوانی، انہیں عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا. صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، صحابہ کو نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے، عمل کے ترازو پر نہیں تولنا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے. یار کس کے ہیں؟ تو تاریخ کی کتابیں لیے پھرتا ہے پاگل آدمی. ابن اسیر، ابن کثیر، ابن جریر، تو تاریخ کی کتابیں لیے پھرتا. فلاں مورخ نے یوں لکھا ہے، فلاں عالم نے یوں لکھا ہے، فلاں مورخ نے یوں لکھا ہے. بندیالوی پھر اپنا جملہ دہرانا چاہتا ہے. یہ بچے کی زبان پہ آئے گا. کہو انشاءاللہ. زور سے بولو. یہ بچے کی زبان پہ آئے گا. یہ بینروں کی زینت بنے گا. اس کے اسٹیکر چھپیں گے. یہ گلی کوچے میں نوجوان اس کی آواز لگائیں گے. صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو تاریخ میں نہیں دیکھنا، صحابہ کو قرآن کے آئینے میں دیکھنا ہے. سب کو تاریخ میں دیکھنا ہے. قائد اعظم کو دیکھنا ہے تو کہاں دیکھنا ہے؟ تاریخ. علامہ اقبال کو دیکھنا ہے تو کہاں دیکھنا ہے؟ جنرل ضیاء الحق کو دیکھنا ہے تو کہاں دیکھنا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھنا ہے تو کہاں دیکھنا ہے؟ مغل بادشاہوں کو دیکھنا ہے تاریخ میں. ٹیپو کو تاریخ میں. جتنے مجاہد ہوئے، فاتح ہوئے، علماء ہوئے، سب کو تاریخ میں دیکھنا ہے. صحابہ کو تاریخ میں نہیں، قرآن میں دیکھنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی تھلا سری کا آدمی، دریا خان کا آدمی صرافہ بازار میں جائے اور سنار سے کہے میں نے سونا لینا ہے، کوئی کڑے بنانے ہیں، کانٹے بنانے ہیں، انگوٹھیاں بنانی، میں نے سونا لینا ہے لیکن میری ایک شرط ہے. صراف کہتا ہے کیا شرط ہے؟ اس آکھیا میں تلوانا ٹال دے اتے ہی. سونا لینا ہے لیکن میں نے تلوانا کس پر ہے؟ ٹال پر. صراف مان جائے گا کہ ٹھیک ہے ٹال تے تول لینے. صراف کہے گا ٹال پہ تلتی ہیں لکڑیاں. غلطے میری سمجھ گئے ہونے یار. ٹال تے تل دے نہیں پتھر.
ٹال تے تلدیاں نہیں لکڑیاں پتھر، ٹال پر یہ چیزیں تلتی ہیں، سونے کے تولنے کا ترازو اور ہے، سونے کے تولنے کا ترازو اور ہے۔ بندیالوی کہتا ہے سب تاریخ کے ترازو پہ تلیں گے، صحابہ قرآن کے ترازو پہ تلیں گے۔ اگر صراف سونا تلوانے کے لیے تجھے ٹال کی دکان پہ نہیں جانے دیتا تو میں صحابہ کو تلوانے کے لیے تجھے تاریخ کی کتابوں کی طرف نہیں جانے دے، نہیں جانے دے۔ قرآن اس پر تلے۔ کہتے ہیں ایک شاعر تھا، اس کا ایک شاگرد ہو گیا بچہ، اسے شوق ہوا شاگرد ہو گیا۔ اب شاعر ایک شعر لکھتا ہے، اس لڑکے کو کہتا ہے اے شعر پھاڑو اے 1000 روپے دہائی، یعنی اتنا قیمتی ہے شعر، 1000 روپے دہائی۔ وہ لکھ لیتا ہو کہ لکھتا ہے 1000 کا ہے۔ پھر دوسرے دن شعر کہتا ہے، وہ کہتا ہے 500 دہائی، بہت خوبصورت شعر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے 5000 کا ہے۔ وہ اپنی کاپی میں لکھتا چلا جاتا، لکھتا چلا جاتا، لکھتا چلا جاتا۔ ایک دن ماں نے پوچھا کچھ کردہ کرانا بھی ہے کہ یہ ویلا ہی پھردہ رہنا؟ اس کہ اماں کاپی 1000 روپے نال بھری ہوئی ہے، 5000 1000 500۔ اس کہ جا سبزی لے کے آ۔ یہ گیا، اس نے 300 روپے کی سبزی مانگی، اس نے تول کے دی، اس نے کہا پیسے، اس نے 500 روپے کا شعر پھاڑ کے نا سبزی بیچنے والے کو دیا، بے 200 واپس کر۔ کس کو دیا؟ کس کو؟ سبزی والے کا جا جا پاگل آدمی، یہ 1000 کا شعر ہے، یہ 500 کا، یہ 5000 کا ہے، پاگل ہو گیا ہے، پیسے لے کے آ۔ یہ شاعر کے پاس گیا، حضرت آپ تو کہتے تھے 5000 کا ہے، 1000 کا ہے، 500 کا ہے، لبے ٹماٹر بھی نہیں۔ اس کیا کہنے بھی کھایا ہی، اس کیا سبزی بیچن والے نوں، اس کیا کسی سخن شناس کو دکھاتا۔ غلطی بندیالی بڑی کر دیتی ہے یار، غلطی میں بڑی کر دیتی۔ اس نے کہا کسی سخن شناس کو دکھا، سبزی والے کو کیا پتہ ہے شعر و شاعری کا، یہ میں قصیدہ لکھ کے دیتا ہوں، بادشاہ کے دربار میں جا سنا۔ اس نے قصیدہ سنایا، 10,000 روپے بادشاہ نے اس کے قدموں میں ڈال دیے۔ تو صحابہ نو پہچانن واسطے سبزی فروشاں کو ٹرے ہوئے ہو، اس کے سامنے پہنچ کے کہتے ہو یہ 1000 کا ہے، یہ 2000 کا ہے۔ صحابہ کو کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ تاریخ والے؟ صحابہ کو سمجھتا ہے رب، یا صحابہ کو سمجھتے ہیں میرے نبی؟ پھر واپس پلٹیے، چلو ایک عنوان تو ہو گیا، عظمت صحابہ کے عنوان پر تھوڑی سی روشنی ہم نے ڈال لی۔ صحابیت کا جو درجہ ہے نا، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاید اس علاقے میں کبھی نہیں کہا، اپنے علاقے میں تو کہا ہے، اپنے جمعے میں بھی کہا ہے، اس علاقے میں کبھی نہیں کہا۔ آپ کو لطف آ جائے تو آپ سبحان اللہ کہیں۔ بندیالوی کہتا ہے صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا۔ کوئی زیادہ نمازیں پڑھے صحابی بن جائے، زیادہ روزے رکھے صحابی بن جائے، زیادہ زکوٰۃ دے صحابی بن جائے، زیادہ تہجد پڑھے صحابی بن جائے، صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ صحابیت کا درجہ دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ملتا ہے۔ میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھا ایمان کی حالت میں تو وہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا نبی نبوت کے ملنے سے پہلے بھی گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ وہ قوم کے سامنے آ کے کہتا ہے میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، میرا بچپن، لڑکپن، جوانی، شادی، غمی، تجارت،
سب تمہارے سامنے ہیں، میری زندگی کی سفید چادر پر کوئی داغ دکھاؤ۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ قوم کہتی ہے جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، آمنہ کے جائے ہم نے بارہا تیرا تجربہ کیا ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ سچا ہی پایا۔ اللہ کے نبی سچے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ ہو نہیں بولتے، وہ غلط بیانی نہیں کرتے۔ میں مرزائیوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جن مرزائیوں تک میری یہ بات پہنچے، یوٹیوب کے ذریعے پہنچے یا فیس بک کے ذریعے پہنچے، کوئی تان نہیں، طنز نہیں، تضحیک نہیں، تحقیر نہیں، تنقیص نہیں، بڑے ہمدردی کے جذبے سے بندے عالوی کہنا چاہتا ہے، مرزائیوں ہماری دلی خواہش ہے تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، تم جنت کے حقدار ٹھہرو، تم غلط رستے پہ چل نکلے ہو، اللہ تمہیں واپس لے آئے، اللہ تمہیں واپس لے آئے۔ تم نے غلط رستے کا انتخاب کیا ہے۔ آج جتنے بھی مرزائی ہیں، آج انہوں نے مرزے کی کتابیں پڑھی نہیں، یہ اس لیے مرزائی ہیں کہ ان کے باپ دادا کیا تھے؟ مرزائی تھے۔ بس نوجوانوں مرزائیوں، نوجوانوں پڑھے لکھے مرزائیوں، تم میں وکلاء ہیں، پروفیسر ہیں، جج ہیں، بیرسٹر ہیں، پڑھے لکھے لوگ تمہارے اندر موجود ہیں، خدا کے لیے مرزے کی کتابیں پڑھو، مرزے کے بیٹے کی لکھی ہوئی سیرت مہدی پڑھو، تم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ نبوت تو بڑا اونچا منصب ہے، مرزا شریف انسان کہلانے کے لائق بھی، اس کی کتابیں تو پڑھو، ایک عقل مند اور شریف انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ زمانے میں مرزا ہوا نا، عیسائیت کا بڑا زور تھا، مرزے نے عیسائیوں سے مناظرے بھی کی، مرزے نے کہا میں عیسائیوں کی تردید میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں 50 جلدوں میں، کتنی جلدوں میں؟ 50 جلدوں میں، لیکن چھپوانے کے لیے میرے پاس رقم نہیں، پیشگی پیسے بھیجو، جن جن لوگوں نے وہ خریدنی ہے کتابیں پیسے بھیجو۔ بڑا ٹاکرا تھا عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا، لوگوں نے دھڑا دھڑ پیسے بھیجے، دھڑا دھڑ پیسے بھیجے۔ 5ویں جلد اٹھائیے مرزائیوں، 5ویں جلد براہین احمدیہ کی اٹھائیے گا۔ 5ویں جلد کے شروع میں لکھتا ہے میں نے وعدہ کیا تھا 50 جلدوں کا، لیکن یہ آخری جلد ہے، 5ویں جلد آخری جلد ہے۔ آخر میں کہتا ہے 5 اور 50 میں 0 ہی کا تو فرق ہوتا ہے، تم نے اسے نبوت کے منصب پہ فائز کر دی، وہ تو ایک عقل مند اور شریف اور امین انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ کسی نبی کی کوئی پیشن گوئی جھوٹی نہیں ہوتی، نبی جو پیشن گوئی کرتا ہے وہ امر ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے پیشن گوئیاں کی، پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ میرے نبی نے پیشن گوئیاں کی ہیں، کچھ ہم نے دیکھ لی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کپڑے پہننے کے باوجود عورتیں ننگی ہوں گی، جاؤ اسلام آباد، لاہور، کراچی جاؤ، تمہیں نظر آئے گا، کپڑے پہننے کے باوجود عورتیں کیا ہوں گی؟ ننگی ہوں گی۔ ہر گھر میں گانے بجانے والی ہوگی۔ ہم جب یہ حدیثیں پڑھتے تھے ہم حیران ہوتے تھے، ہر گھر میں، مولویاں دے گھر چ بھی، امام دے گھر چ بھی، پیراں دے گھر چ بھی، ہر گھر میں گانے بجانے والی، یہ کیسے ہوگی جناب؟ پھر ریڈیو جو تھا نا، ریڈیو ہمارے بچپن کا زمانہ تھا، ہم ریڈیو گھر میں نہیں رکھ سکتے تھے، نو توبہ کرو، ریڈیو نہیں رکھنا۔ خبریں سننی ہیں تو کسی ہوٹل پہ جاؤ یا پان شاپ پہ جاؤ، وہاں ایک بڑے بڑے ریڈیو رکھے ہوتے تھے بجلی والے، آواز کم نکالتے تھے، بھاں بھاں زیادہ کرتے، بڑے بڑے ریڈیو۔ پھر جناب ٹیپ ریکارڈ آئی،
اب یہ داخل ہو رہی ہے ناچنے گانے والی، کیا آئی؟ ٹیپ ریکارڈ۔ علماء کی تقریریں سننی، اس میں ریڈیو بھی ہوتا تھا، ریڈیو آ گیا، پھر اب بھی ہو رہا علماء دیا تقریراں والی کیسٹا سنتے سن تے بیٹے نور جہان سنتے تھے، گانے بجنے لگ گئے۔ پھر ٹی وی آ گیا، شریف لوگ ٹی وی نہیں لگاتے تھے، اور جب سے یہ کم بخت ہے اب ہر گھر میں ناچنے والی گانے والی۔ میرے آقا نے کہا تھا ہر گھر میں ناچنے والی اور گانے والی۔ کیسی پیشن گوئیاں پوری ہوئی؟ پیغمبر کی کوئی پیشن گوئی غلط نہیں ہوتی، پیغمبر جو پیشن گوئی کرتا ہے وہ امر ہو گئی، اور مرزے نے جتنی پیشن گوئیاں کی وہ ساری غلط ہوں۔ مرزائیو پھر بندیالوی کا حوالہ سنو، تنہائی میں بیٹھ کر غور کرو، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، واپس پلٹو، اسلام میں آؤ۔ مرزے نے لکھا ہے ہم مکے اور مدینے میں مریں گے، پیشن گوئی کی، ہم مکے اور مدینے میں مریں گے۔ مکے مدینے میں مرنا تو دور کی بات ہے، مکہ مدینہ دیکھنا بھی نصیب ہو نہیں۔ پیشن گوئی جھوٹی ہو گئی۔ بس آخری بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں، اگر کوئی مرزائی آپ کا کلیگ ہے، آپ کا پڑوسی ہے، دکان آپ کے ساتھ ہے، دفتر میں آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، بس پیار اور محبت سے ایک بات پوچھنی ہے، کوئی چڑھانا نہیں ہے، زچ نہیں کرنا، ایسے نہ ہو کہ آپ اسے زچ کر رہے ہیں، بس اس سے ایک بات پوچھنی ہے کہ یار اے محمدی بیگم دا قصہ کی ہے، یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے یاد؟ کیا محمدی بیگم دا قصہ کی ہے؟ پھر اس کا بھاگنا آپ دیکھیں، پھر اس کا منہ چھپانا آپ دیکھیں۔ مرزے کی خاندان میں ایک لڑکی تھی محمدی بیگم، مرزے نے اس کا رشتہ مانگا، باپ نے نہیں دیا، مرزے نے پیشن گوئی کر دی کہ آسمانوں پہ میرا نکاح محمدی بیگم سے رب نے کر دیا ہے، محمدی بیگم مجھے ملے گی۔ محمدی بیگم نو لے گئے ملتانی، اس کی نکاح کہاں ہو گیا؟ ملتان۔ اس نو لے گئے ملتانی، تو مرزے کو کسی نے کہا آپ تو کہتے تھے آسمانوں پہ نکاح ہو گیا ہے، اس دی شادی تے ملتان ہو گئی ہے۔ تو مرزا کہتا ہے میں نے کب کہا تھا کہ کنواری میرے نکاح میں آئے گی؟ مرزائیو تم نے اسے نبی مان لی، تم نے اسے نبوت کے منصب پہ بٹھایا ہے۔ میں نے کب کہا تھا کہ یہ کنواری میرے نکاح میں آئے گی؟ آئے گی، اس کا خامد 3 سال میں مر جائے گا، پھر یہ بیوہ ہو کے میرے نکاح میں آئے گی۔ مرزا 1908 میں مر گیا، اور محمدی بیگم کا خامن جو تھا اس کے 20 سال بعد تک زندہ رہا۔ جتنی پیشن گوئیاں کی سب غلط، اور نبی کی کوئی پیشن گوئی غلط نہیں ہوا کرتی۔ مجھ سے تقاضا ہوتا ہے کہ میں اپنا وہ تاریخی جملہ ہر ختم نبوت کانفرنس میں کہوں، جس تاریخی جملے پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ جو سچے نبی ہوتے ہیں، پہلے تھوڑی سی تمہید باندھ لوں، جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کے جسم میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ سکول میں استادوں کے ڈنڈے نہیں کھایا کرتے۔ جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کی پیشن گوئیاں جھوٹی نہیں ہوا کرتی، اور جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پر کتابیں اترا کرتی ہیں۔ تکبیر! آج تک ختم نبوت زندہ باد، دار ختم نبوت زندہ باد، عصمت صحابہ زندہ باد۔ مرزا کتابیں کیا کرتا تھا؟ لکھا کرتا تھا، اور سچے نبی کتابیں لکھا نہیں کرتے۔ میں آخر میں پڑھے لکھے طبقے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔
آپ کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، کسی سکول میں ہیں، تو آپ سکول کی لائبریری کو چیک کریں، اگر آپ کو ایک کتاب ملے حرف ماہر معنی، کیا نام ہے؟ غلام جیلانی برق نے لکھی، اٹک کے پروفیسر غلام جیلانی برق، کتاب کا نام ہے حرف ماہر معنی۔ اگر یونیورسٹیوں میں نہ ملے تو بازار میں بک ڈپو پہ کہیں تلاش کرے اسے، پڑھے لکھے لوگ اسے ضرور پڑھیں۔ اس نے کمال کر دی۔ غلام جیلانی برق نے بڑی محبت سے مرزائیوں کو سمجھایا، بڑے پیار سے سمجھایا مرزائیوں کو۔ مرزے کی کچھ وحی انگلش پہ مشتمل تھی کہ انگلش میں مجھ پر وحی اترتی، انگلش میں۔ اس نے انگلش گرامر سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ انگلش غلط ہے۔ غلام جیلانی برق نے وہ وحی لکھی، پھر اس نے نیچے لکھا کہ یہ گرامر کے لحاظ سے کیا ہے؟ غلط ہے۔ اللہ نو انگریزی بھی نہیں سی آندی۔ آپ وہ کتاب ضرور پڑھیں، اسے خریدیں، اسے لیں، چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔